welcome to my channel Islamic Scholars from subscribe for my YouTube channel. حضرت ابراہیم علیہ السلام اذکر میرے پیارے یاد رکھ لے، اذ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مردوں کو آپ کس طریقے پر یہ کہ زندہ کرتے ہیں۔ قال اتسألونی، آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں، ولم تؤمن، تصدیق نہیں فرماتے۔ قال بلا آمنت بک یا ربی، اللہ میرا ایمان ہے، ولکن سألتک، لیکن آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، لیطمئن قلبی، اس لیے سوال کیا کہ دل میرا مطمئن۔ قال، اللہ نے فرمایا، اذا کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ ہے کہ آپ اس کو چاہتے کیفیت کو، تو فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے آپ لے لیں، فسرہن الیک، الیک کا معنی عندک، ان کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیں، سر کا منع کر رہا ہوں کہ قطعہن عندک، اپنے سامنے یہ ہے کہ ان کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے یہ ہے کہ ان پرندوں میں سے ہر پہاڑ پر یہ ہے کہ کچھ ایک حصہ رکھ دو۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، جب آپ ان کو پکاریں گے، ان دعوتہن، جب آپ ان کو پکاریں گے تو یاتینک سعیا ساعیات، درحال کہ دوڑتے ہوئے یہ آپ کے پاس آئیں گے۔ وعلم، یقین کر لو، ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ قادر مطلق ہے، اللہ قادر ہے، اور حکیم، حکمت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ مجھے کسی نے ویڈیو سنایا، وہ پتہ نہیں محمد علی مرزا ہے کیا بلا ہے، سمجھے؟ تو کبھی کبھی شک نبی کو بھی ہوتا ہے، سمجھے؟ نبی بھی کہتا ہے کہ انا کیف یحیی اللہ ہذہ الموتیٰ، سمجھے؟ یا حضرت زکریا علیہ السلام انا یکون لی غلام، سمجھے؟ ہمارے لیے بیٹے ہمارے لیے کب بیٹا ہوگا، کس طرح ہوگا، سمجھے؟ شک ہے اس کو، یہ شک نہیں ہے، یہ انا کیف کے معنی میں ہے۔ آپ کو یقین ہے نبی کو کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، غیر آباد کو آباد کر لیتا ہے، یقین ہے، لیکن آپ کیفیت پوچھ رہے ہیں کہ اللہ یہ ختم ہو چکا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ زکریا علیہ السلام کو پتہ ہے کہ اللہ اولاد دیتا ہے، لیکن انا یکون لی غلام، کیف یکون، کیفیت کیا ہے، صورت کیا ہے، کس صورت میں ہوگا؟ فرمایا صورت اس کی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کریں گے۔ اس زمانے کے اندر باتوں کا بھی روزہ ہوتا تھا کہ آپ خاموش رہیں گے، خاموشی کا روزہ ہے، تو یہی نشانی ہے، آپ کو خود بخود بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ انا کیف کے معنی میں ہے، ہو گیا مولانا؟ اور یہ چونکہ یقین کے 3 درجات یقین، لیکن پھر بھی ان میں فرق ہے۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ میں نے سنا تھا تواتر کے ساتھ پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پھول بہت خوبصورت ہوتا، مجھے یقین تھا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور میں نے ابھی اس کو دیکھ بھی لیا، سمجھ رہی میں کہ نہیں ہے؟ اور پھر اس کی خوشبو بھی زبردست ہوتی، ناک سے لگایا تو واہ خوشبو، اب یہ حق الیقین ہوگی۔ آگ کا سنا ہے تواتر کے ساتھ کہ آگ جلاتی ہے، علم الیقین ہے۔ آپ کے سامنے آگ کے اندر کسی کو ڈالا، آگ نے جلا کر کے راکھ بنا دی، یہ عین الیقین ہے، اور آپ خود اپنا ہاتھ داخل کریں تو آپ کو حق الیقین حاصل ہو جائے گا۔ تو نبی کو علم الیقین ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اب کیفیت کا پوچھ رہا ہے عین الیقین کے لیے کہ میرے سامنے ہو جائے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ ہو گیا مولانا؟ گرامر چونکہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، بس ان کی مرضی ہوتی ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ وہ 43 99 وہ انگریزی کے کچھ الفاظ استعمال کریں گے، بدھو کی اولاد دوسرے بھی اللہ کا بڑا کہیں گے واہ تعلیم یافتہ یہی ہے، تمہاری اس انگریزی پہ لعنت بھیجتا ہوں اور کیا کروں، سمجھ رہی میں کہ عربی علوم سے تو تمہیں واقفیت ہی نہیں، وہ تو تم عبارت پڑھ بھی نہیں سکتے، سمجھے؟ تم سے کوئی، علامہ شامی نے دوسروں نے لکھا کہ نہ اگر کسی کو نہیں آتا، اب ہمارے یہ جو ہمارے ہاں پاکستان کے کسی ادارے سے ریٹائرڈ ہوتا پھر تفسیر لکھتا ہے، صدر غلام اسحاق خان نے آخر میں تفسیر لکھی، سمجھے؟ جو ریٹائرڈ ہوتا ہے نہ اس کو صرف کا پتہ ہے نہ نحو کا پتہ، کچھ بھی اس کو پتہ نہیں، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، بس ٹھیک ہے، تمہارے منہ پہ جوتا رسید کریں کہ کیف شک کے لیے آتا ہے، سمجھے؟ اور پھر اس کو کسی نے پرچی دے دی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک دیوبندی مولوی اس طرح کہتا ہے کہ تم کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، میں نے کبھی بھی نہیں کہا، میں نے خود سنا بھی، ساتھی سے میں نے کہا کہ اس کو نکال دے اللہ آپ کا بھلا کرے، جاہل ابن جاہل، سمجھے؟ توبہ توبہ مولوی صاحب۔ اور اب اگر کیفہ کا جواب دے گا پھر اسے پتہ کرو کہ کیفہ کیا ترکیب میں اس کی کتنی صورتیں ہوں، مر جائیں انشاءاللہ اس سے بنے گا بھی نہیں، سمجھے؟ بالکل مولوی صاحب پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، بس جیسے ان کی اردو اچھی ہوتی ہے، جیسے کہ یہ
ہمارے وہ چھوٹی داڑھی والے، آپ سمجھ گئے، آم چوس داڑھی والے، آیا سمجھ میں نہیں، آم چوس داڑھی والے، یہ مفسر قرآن ہے، یہ بھی لوگ بھی سمجھتا ہے، مفسر قرآن۔ مولانا مودودی نے حضرت مولانا پجپیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا میری تفسیر کے بارے میں رائے کیا ہے؟ فرمایا کہ پورے میں ایک صفحہ جو آپ کو صحیح لگے وہ مجھے بتا دو، پوری تفسیر میں ایک صفحہ نکالو جو صحیح ہو، آپ کو بتا دوں گا۔ اس کو ہمت نہیں ہوئی۔ یہ ڈاکٹر اسرار ہمارے حضرت کے پاس آتا تھا، مولانا پجپیری کے پاس گیا کہ مجھے اجازت تفسیر کی دے دو۔ حضرت نے فرمایا آپ کو تفسیر کی اجازت کیوں دے؟ ویسے سبق میں شریک پڑھایا حضرت نے کچھ، لیکن آپ کو یہ کہ مفسر کہہ دوں یہ چیز نہیں ہوگا۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث کے پاس آتا تھا، مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بولنے میں اتنا ماہر ہے جی، سمجھے بھی، باقی علوم عربی کے اندر جو تفسیر کے علوم ہیں ان میں تو زیرو ہے، زیرو ہے، پڑھا بڑا کچھ بھی نہیں ہے مولوی صاحب، بس انگریزی پڑھا، اردو ان لوگوں کی اچھی ہوتی، کچھ بھلا پڑھا یہ ہے جی مولوی صاحب۔ حدیث میں شبہ اس کا ہو جاتا ہے کہ بظاہر بعض ناخواندہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک ہو گیا، آپ نے فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم شک کے زیادہ حقدار ہیں ابراہیم کے مقابلے میں۔ اب بات ذرا سمجھ لیں، بخاری میں نحن احق بالشک من ابراہیم، ابراہیم کے مقابلے میں ہم شک کے زیادہ حقدار ہیں، سمجھیں، میں ابراہیم سے، یعنی آپ تواضع بتا رہے ہیں، میں ابراہیم کی اولاد ہوں اور ان سے میں مفضول ہوں، ابراہیم افضل ہے، یعنی آپ کی عاجزی۔ جب ہمیں شاگردوں کو، ان کی اولاد کو مجھے شک نہیں ہے تو ابراہیم کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ ہم تو شک کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر کوئی شک کرے کہ ابراہیم کو شک تھا، اگر کوئی شک کرے اس بات میں کہ ابراہیم کو شک تھا، تو نبی نے فرمایا کہ ابراہیم کو کوئی شک نہیں تھا، تیرے شک میں شک ہے۔ ابراہیم کو کوئی شک نہیں تھا بلکہ تیرے شک میں شک ہے، اس لیے کہ اگر شک کی گنجائش ہوتی تو ہمیں شک ہوتا، ہم زیادہ حقدار ہیں شک کے۔ جب ہم شک کے حقدار نہیں ہیں، شک کے حقدار ہیں، ہمیں شک، یہ اللہ ہم کا بھلا کرے نہیں ہے، تو ابراہیم کو بطری کا اولا ہی نہیں ہے۔ واہ محمد تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، سمجھے، اس انداز میں آپ نے بخاری میں سمجھایا، سمجھے، حدیث فہمی کے لیے بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہمارے خطیب صاحب اور دوسرے کہتے ہیں